تو اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا تو ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو یہ دعا مانگی تھی کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ بنا دے اس شہر کو امن والا اور بچا مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ کعبہ آج جس جگہ پر موجود ہے، زمزم کے کنویں کے پاس ایک درخت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل آبائی وطن دمشق شام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، تو ایک گھر والی کو اللہ کے حکم سے یہاں آ کر چھوڑ، دمشق سے چلے تھے، دمشق یعنی شام سے مکہ مکرمہ، ایک تھیلی میں تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان، ایک پانی کا برتن، چھوٹا بچہ دودھ پیتا، گھر والی یہاں چھوڑ کر روانہ ہوئے۔ بیوی نے پوچھا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بوادٍ غیر ذی زرع آگے آ رہا ہے کہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، ایسا علاقہ ہے عرب، خاص طور پہ حجاز، سعودی عرب کا جو مکے کا آس پاس کا علاقہ ہے، کوئی نہری نظام نہیں، زیر زمین بھی پانی نہیں ہے کہ ٹیوب ویل لگا کے آبادی ہو، کھیتی باڑی کوئی نہیں ہوتی، درخت بھی ابھی ان لوگوں نے لگانا کوئی شروع کیے ہیں، کچھ پودے وودے مٹی وٹی ڈالی ہے پہاڑوں میں، پھر اس پہ کچھ درخت اگائے ہیں، وہ اگے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا اور وہاں دعا مانگی تھی۔ اس دعا کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ حجاز کے لوگ انتہائی آزادانہ طبیعت کے مالک ہیں، وہاں کے لوگ آزادانہ، کسی کی زبردستی قبول نہیں کرتے تھے، کسی کی جبری حکومت تسلیم نہیں کرتے تھے، بھگا دیتے تھے ان کو، آزاد منش، آزاد رہتے تھے۔ آپس میں غیرت کے معاملے پر بھی قتل ریزی شروع ہو جاتی تو بند ہی نہیں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے جانوروں کے معاملات پر بھی جھگڑا شروع ہوتا تو صدیاں چلتا رہتا تھا، پورے خاندان اس لڑائی میں تباہ ہو جاتے تھے، کسی کا تسلط نہیں تسلیم کرتے تھے۔ اور امان کا یہ حال تھا کہ صرف 4 مہینے سال کے، ان میں یہ لوگ باہر سفر وغیرہ کرنے کے لیے تیار ہوتے، باقی دنوں میں اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے رہتے تھے کیونکہ باہر امن نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو یہ دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کعبے کی تعمیر دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، پہلے تھا، بعد میں سیلابوں میں کعبے کی یہ دیواریں وغیرہ ختم ہو گئی تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر بھی کی اور یہ دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما۔ انبیاء کرام تو بت پرستی کر نہیں سکتے، بس یہاں اصنام کا لفظ ہے، صنم بت کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں 2 لفظ بتوں کے لیے استعمال ہوئے، ایک صنم کا، دوسرا وثن کا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، وہ بھی بت ہے، ایک بت بنا بنایا شکل صورت جیسے ہندوؤں کے مندروں میں بت رکھے ہوئے، اور ایک بت بغیر گھڑے ہوئے، بغیر بنائے ہوئے بت، جیسے ایک قبر بنی ہوئی نا، یہ بھی وثن ہے، یہ بھی ایک قسم کا بت ہے کیونکہ یہ گھڑا ہوا نہیں، شکل صورت نہیں ہے اس کی، خالی پتھر ہے، ٹھیک ہے، یہ خالی پتھر قبر کا، اس کی پوجا ہو رہی ہے، یہ بھی وثن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بخاری شریف میں اور دیگر حدیث کی کتاب میں آتی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو بت مت بنانا جس کی عبادت ہوتی ہو۔ حضور کی دعا ہے، باقاعدہ حضور نے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری قبر کو وثن یعنی بت نہیں بنانا کہ اس کی لوگ عبادت کرتے ہو۔ دیکھیں صدیوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ایک عام کمرے میں جس کا دروازہ کھلتا تھا اس میں تھی، لیکن ہم نے نہیں سنا کہ صحابہ کرام ہر موقع پر جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو حضور کی قبر مبارک پر آتے ہوں، قبر اطہر پر آتے ہوں اور آ کر دعا کے لیے عرض کرتے ہوں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم نے نہیں سنا، صحابہ کرام کا یہ وتیرہ نہیں تھا، حالانکہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی وہ قبر ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی قبر پر بھی صحابہ کرام نے آ کر دعائیں نہیں مانگی، اللہ سے مانگا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جہاں ہم مانگیں گے اللہ ہماری سنتا ہے، اللہ ہماری قبول کرتا ہے۔ آج والا مسلمان بن گیا ہے فارمی مرغی،
تو اللہ اس کی نہیں سنتا جب تک کہ کسی مزار پر جائے نہیں، جب تک کسی قبر والے کے پاس نہیں پہنچتا، اپنے پیر و مرشد کے درگاہ پر حاضری دے کر وہاں پھولوں کی چادر نہیں چڑھاتا، تب تک اللہ اس کی سنتا ہی نہیں ہے۔ عجیب، یہ عجیب معاملہ نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ فرما رہے ہیں وہ تو بت پرستی سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، تم لوگ تو بت پرستی میں گرے ہوئے ہو اور تم تہمت لگا رہے ہو اس پاک ہستی پر، اس ذات پر کہ ہم اس کے متبع ہیں۔ تم اس کے متبع کیسے بن گئے؟ نیرا دعویٰ، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم حنفی ہیں، لیکن بدعتوں کی بھرمار ہے، بھرمار بدعتوں کی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بدعتیں جب سے ایجاد ہوئی ہیں تب سے علماء حق ان کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں، یاد رکھنا۔ جب سے یہ شروع ہوئی ہیں تب سے علماء حق نے ان کے خلاف صدا بلند رکھی ہوئی، کہہ رہے ہیں بابا یہ نہیں ہے سنت۔ اب آج ان بدعتوں کو ایجاد کرنے والے خود پریشان ہیں کہ یار معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا، ہم نے تو تھوڑے کی اجازت دی تھی، اب تو بات بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ میلاد کے نام پر انہوں نے تھوڑا بہت شروع کیا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو جی ڈھول ڈھمک کے ناچ گانے سب کچھ شروع ہو گیا، اب تو یہ خود پھنس گئے۔ شروع کرنے والے پریشان ہیں کہ یار اب کیا کریں، اس کو سد باب کیسے کریں؟ کیونکہ یاد رکھیں سنت کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے نا تو پھر گمراہی کا راستہ کھلتا ہی رہتا ہے، آگے چلتا ہے۔ اور یہ یاد رکھے گا کہ شیطان کو کفر سے اتنی نفرت نہیں ہے، اتنی محبت نہیں ہے کفر سے جتنی بدعت سے محبت ہے۔ شیطان کافر کو اتنا نہیں پسند کرتا اتنا بدعتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ کافر تو اپنے کفر پر کھڑا ہو جائے گا نا، یہ بدعتی رکے گا ہی نہیں کہیں، یہ تو چلتا ہی رہے گا، ہر موقع پر ہر جگہ پر اس کی بدعت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے بدعتی اس کو بہت پسند ہے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے فقہ کے کسی بڑے امام کا قول ہے کہ شیطان کو کفر سے اتنی محبت نہیں جتنی اس کو بدعاتوں سے محبت ہے۔ جب سے بدعت ایجاد ہونا شروع ہوئے کوئی بھی علماء حق نے اس کی مخالفت کی، تو جب ایک بات امت میں متفقہ نہیں ہے، علماء کا ایک طبقہ تو اسے بدعت کہہ رہا ہے نا، تو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تو پکی بات پر کیوں نہیں متفق ہو جاتے؟ بھئی پکی بات ہم کریں گے، جس میں اختلاف ہے وہ ہم نہیں لیں گے، چھوڑ دو، ہٹا دو، ختم کرو معاملہ۔ جس چیز پر دونوں فریق یا علماء متفق ہوں اسی کو لے لیا جائے۔ لیکن ایک طرف علماء ہیں، دوسری طرف جہال ہیں، یاد رکھیے گا، دوسرے جاہلوں کا ایک بڑا ٹولہ ہے، ان جاہلوں کو شریعت کی حدود کا پتہ نہیں ہے کہ شریعت کی حد کیا ہے، لہذا حدیں پھلانگنا ان کو لیے مشکل نہیں ہے، ہر حکم کی حد پھلانگ لیتے ہیں اور چلا جاتا ہے کہ کیا ہوا، کوئی برا کام تو ہم نے نہیں کیا۔ بھائی دیکھیں مؤذن اذان کہتا ہے نا، آخر میں کیا کہتا ہے؟ سب سے آخر میں مؤذن کا کیا کلمہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہتا ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ بھلا اگر میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق ہے؟ میں نے کوئی بری بات کہی؟ ہاں، اذان کے آخر میں میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی نہیں، یہ اذان نہیں ہے نا، آپ کہیں گے یہ اذان نہیں ہے بھائی، حالانکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے تو محمد الرسول اللہ کہا ہے، اور یہ تو ایک بہت اچھا اقرار، اچھی کلمہ پڑھا ہے، کون سا برا کیا؟ لیکن آپ میں سے کوئی بھی اس بات کو سچے ٹھنڈے دل سے قبول نہیں کرے گا، کہیں گے یار یہ تو اذان تبدیل ہو گئی ہے نا۔ تو اسی طرح بدعت ایک اچھے رنگ میں سامنے آتی ہے، بدعت کوئی برے رنگ میں نہیں آتی، خوبصورت میٹھی 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 بات بدعتیں ہوتی ہیں نا، حلوے، مانڈے، پیسے، نذرانے، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک لوگ نوٹ مار رہے ہوتے ہیں، تو میٹھی میٹھی چیزیں پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بن جاتے ہیں، پھر میٹھا میٹھا دین ہوتا ہے، پھر میٹھی میٹھی بدعتیں اس میں چلتی ہیں۔ اور جیسے ہی بدعت کوئی میدان میں آتی ہے علماء حق اس کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بابا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، شریعت ایک طریقے کا نام بہت اچھا،
نام ہے کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے، نام یہ ہے کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت، اور اس میں کیا کیا؟ اپنی طرف سے دین میں باتیں داخل کر دیں۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی، ان کو محبت کا دعویٰ ہے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں بہت سارے صحابہ کرام کا ایمان ہی نفی کر دیا کہ فلان صحابی نعوذ باللہ ایمان چھوڑ چکا تھا، فلان صحابی ایمان چھوڑ چکا تھا، فلان صحابی ایمان چھوڑ چکا تھا، فلان صحابی سب چلے گئے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس میں جو 2 ہستیاں حضور کے ساتھ موجود ہیں قبر اطہر میں، ان کو بھی مسلمان نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مکھی بھی نہیں آنے دیتے تھے، ہاں ناپاکی حضور کے قریب کیسے آ گئی؟ وہ لوگ جو تمہارے خیال سے مسلمان نہیں ہیں، وہ حضور کے قریب کیسے قبروں میں پہنچ گئے؟ زندگی میں بھی ساتھ حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث، ادھر ابوبکر صدیق اور ادھر عمر فاروق یوں ہاتھ اٹھائے دونوں کے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت میں ایسے ہی اٹھیں گے۔ تو وہ جو دونوں رفیق حضور کے قبر میں ساتھ، یہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، دعویٰ کس طرف سے، روپ کون سا ہے؟ کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، دعویٰ یہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کے صلے میں نعوذ باللہ بہت سارے صحابہ کرام کو ایمان کے دائرے سے نکال دیا۔ اسی طرح یہاں بھی محبت رسول کے دعوے میں دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اب دین میری مرضی میں جیسے کروں، یہ بھی اچھا کام ہے نا، یہ بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی اچھا ہے نا، کون سا برا ہے؟ یہ بھی تو اچھا ہے، اور دین کا حلیہ اسی طرح بگڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ سے یہ فرمایا ہے کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں، ابراہیم کا یہ دین نہیں تھا، ابراہیم بت شکن تھا، ابراہیم بت پرست نہیں تھا، ابراہیم تو کعبے کا بانی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بچوں کو مجھے بت پرستی سے محفوظ فرمانا، اور تم ہو کہ 360 بت تم نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، کافی ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ بھائی یاد رکھیے گا، علماء سے نہ جڑنے کا نتیجہ ہے یہ، علماء کی صحبت میں نہ آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ راستہ بھٹک چکے ہیں۔ انٹرنیٹ آ گیا، گوگل بابا پہنچ چکا ہے، گوگل بابا ہر چیز مہیا کر کے دیتا ہے۔ ہم لوگ جس ایسے تیسے ویسے کی باتیں سن کر ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، ہم جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی کس کی بات مانیں۔ یاد رکھیے گا، انٹرنیٹ کا بنیادی مقصد، انٹرنیٹ معنی جال ہے، نیٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جال۔ یہ لوگوں کو پھنسانے کا ایک جال ہے کہ ایسے لوگوں کو میدان میں لاؤ انٹرنیٹ پہ کہ لوگ علماء سے بیزار ہو جائیں، کہیں یار علماء نے کیا کیا ہے، یہ تو سارے اختلاف ہے، یہ سارے جھگڑے ہیں۔ حالانکہ علماء حق میں سے اللہ ماشاءاللہ کوئی آتا ہوگا، علماء تو آتا ہی نہیں ہے، علماء تو اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ان کا یہ میدان تھوڑی ہے، ان کا میدان تو مساجد، مدارس، عوام میں درس و تدریس، تعلیم، تعلم، تبلیغ، دعوت، ہمارا کام تو یہ ہے نا۔ تو لوگ بدظن ہو جاتے ہیں علماء سے، انٹرنیٹ کے علماء کا بیان سن کر، وہ علماء ہیں بھی کہ نہیں ہیں، لیکن شکل و صورت بڑے عمامے باندھ کر آ کر بیٹھتے ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے ماشاءاللہ بڑا عالم ہے، اور حوالہ دے دیتا ہے۔ بھئی یاد رکھیے گا، کتابوں کو آپ اور عوام نہیں سمجھ سکتے کتابوں کی باتوں کو، اور کتاب جس نے بھی پڑھی ہے، کتابوں سے کسی کو دین نہیں ملتا، وہ گمراہ ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے میرے پاس کتاب ہے نا، تو سمجھو پکا گمراہ ہے۔ کیوں بھائی؟ دین تو ہمارے بڑوں سے آ رہا ہے نا، ہمیں تو دین ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے۔ ہم نے نماز کتابوں سے کبھی سیکھی؟ ہم نے روزہ کبھی کتابوں سے سیکھا؟ ہم نے قربانی کبھی کتابوں سے سیکھی؟ ہم نے زکوٰۃ کبھی کتابوں سے سیکھی؟ علماء سے پوچھ کر، بڑوں سے دیکھا، انہوں نے کیا، اسی طرح کر رہے ہیں نا۔ کتابوں سے دین نہیں آتا، وہ لوگ وہ پیش کرتے ہیں کتابیں، اور ہم کہتے ہیں ہاں بھائی بخاری شریف کی بات کر رہا ہے، ہاں بھائی قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے، تو یہ پکا سچا ہوگا۔ تو علماء سے دوری، مساجد سے دوری، علماء حق کی صحبت اختیار نہ کرنا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، یہ ہماری گمراہی کے سب سے بڑے سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
نیک صالح علماء کی صحبت نصیب فرمائے، اہل علم کی صحبتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین خالص پر عمل کرنے والا بنائے۔